السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم نے سابقہ درس میں سورۃ العلق کی تفسیر مکمل کی تھی کہ جس کا دوسرا جز ہم نے لیا تھا. اس کے بعد آج ہم اس سے پہلے سورۃ التین اس کی انشاءاللہ تفسیر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والتین واو قسم کا قسم ہے تین کی، اور تین کیا ہے؟ انجیر. والزیتون اور زیتون کی قسم. وطور سینین اور طور سینا طور پہاڑ کی قسم. وهذا البلد الامین اور ہذا اس البلد شہر امین امن والے، اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم. لقد یقیناً ضرور، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، فی احسن تقویم، فی احسن سب سے بہتر، تقویم ڈھانچے میں، شکل و صورت میں، اس کی بناوٹ ساخت میں. ثم پھر رددناہ، ردا یردو کے معنی لوٹانا پلٹانا، پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا لوٹا دیا. اسفل کے معنی نیچے، سافلین جو سب سے نیچے ہیں، پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا لوٹا دیا سب سے نچلوں میں. الا سوائے الذین ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے انہوں نے، الصالحات نیک. فلہم پس ان کے لیے ہے، اجرن ایسا عظیم اجر، غیر ممنون غیر جو نہیں ہے، ممنون ختم ہونے والا کٹنے والا. فما پس کیا چیز، یکذبک تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، بعد اس کے بعد بھی، بالدین یوم الدین کو، قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو. الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، الیسا کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، باحکم الحاکمین حاکموں میں سب سے زیادہ بہتر حاکم. سورۃ التین کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے، اور جو مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کا موضوع بھی ہم کو یہی بتاتا ہے کہ مکہ میں ایسے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جو قیامت کے منکر تھے. اس صورت میں اللہ نے دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے. ایک حقیقت تو یہ ہے، قسمیں کھا کر بیان کی گئی، کہ انسان کی اصل تخلیق، اصل انسان کا پیدا کرنا، اس میں انسان کو کیا مقام دیا ہے، انسان کو کیا شان و منزلت دی ہے. اور جب انسان اپنے اس مقام سے گرتا ہے تو پھر کہاں پہنچتا ہے، اور اگر اس مقام کا خیال کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے. تو یعنی معلوم ہوا کہ لوگ دو طرح کے ہیں، نیک ہیں اور بد ہیں، ایمان والے ہیں اور کفر کرنے والے ہیں. تو اگر دو طرح کے لوگ ہیں اور دو طرح کے ان کے عمل ہیں، نیکی اور برائی، تو پھر اس کا لازماً کو اس کا بدلہ بھی ہونا چاہیے. نیکی کرنے والے کو نیکی کا بدلہ ملے اور برائی کرنے والے کو برائی کا بدلہ ملے. تو دوسری حقیقت جو اصل بیان کی ہے صورت میں وہ کیا ہے کہ پھر لازماً اس نیکی اور برائی کے ملنے کا کوئی وقت ہو.
کہ جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ ملے۔ تو اسی حوالے سے آخر میں ذکر کیا گیا قیامت کے بارے میں کہ لوگوں کے یہ اعمال، لوگوں کے کردار اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا دن ہو کہ جس دن میں ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ اور صلہ ملے، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ تو یہ ہے اس صورت کے موضوع۔ اب ہم آتے اس کی تفسیر کی طرف۔ فرماتا اللہ تعالیٰ تین قسم ہے تین کی، انجیر کی۔ انجیر جانتے ہیں، ایک فائدہ مند پھل ہے، تازہ بھی کھایا جاتا ہے اور خشک کرنے کے بعد بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کافی اس کے جسمانی طور پر فائدے ہیں۔ اور زیتون، یہ تو معروف ہے کہ پھل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے تیل بھی جو سب سے اعلیٰ اور عمدہ تیل ہے، بلکہ جس کے اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں، سورۃ النور میں باقاعدہ اس درخت کی، اس پھل کی اور اس کے تیل کی مثال دی ہے۔ تو فرمایا کہ زیتون کی قسم، وطور سینین، طور پہاڑ کا نام ہے اور سینین جگہ کا نام ہے۔ سینین کیا ہے؟ سینین بھی ہے اس کا نام، اور سینا بھی ہے اور سینا بھی ہے، تین نام۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ کیا ہے۔ صحرائے سینا جس کو ہم کہتے ہیں، جو اردن اور مصر کے درمیان یا اس وقت اسرائیل کے قریب، تو یہ صحرائے سینا، اور اس میں طور پہاڑ، اس کی قسم۔ وہذا البلد الامین، وہذا، اس البلد شہر، امین امن والے۔ اور ہاذا کا اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ ہاذا کا اشارہ ہوتا ہے عربی میں کسی قریب چیز کی طرف۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور قریب آپ کے کون سے شہر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ مکہ کا۔ یعنی اگر امین نہ بھی کہا جاتا تب بھی ہاذا کا لفظ ہی اس بات کی دلیل تھی کہ یہاں پر مکہ مراد ہے۔ اور مکہ کو امین کہنے کا مقصد کہ جو امن والا ہے۔ اللہ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے مکہ کو امن والا بنایا ہے، اور امن والا اس انداز سے کہ انسان تو انسان بلکہ حیوان بھی، کسی جانور کا شکار کرنا بھی وہاں پر منع کر دیا گیا، اس کی بھی حرمت ہے۔ اور بلکہ حیوان بھی کیا، بلکہ وہاں کے اگنے والے پودے بھی جو ہیں، جو اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر جس کو ہم کہتے ہیں پودے اگتے ہیں، ان کو بھی اکھاڑنا، توڑنا، کاٹنا منع کر دیا گیا، سوائے کہ وہاں کی گھاس پھوس کہ جس کی لوگوں کو ضرورت تھی، اس کی اجازت دی گئی۔ تو اس قدر امن والا کہ حتیٰ کہ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی، جب لوگ کفر پر تھے، اس وقت بھی اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں پر کوئی دیکھتا تو تب بھی اس کو میلی نگاہ سے، اس کی طرف میلی نظر نہ اٹھاتا، اس سے کوئی انتقام نہ لیتا جب تک وہ حرم سے اس حد سے باہر نہ نکل جاتا۔ تو یہ امن والا شہر، اور جس کا اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے، اور بلکہ قریش کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قریش سے پہلے، کہ ان کے لیے اس نعمت کا خاص طور پر احسان جتلانے کے انداز سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ چار چیزوں کی قسمیں کھائیں، انجیر کی تین کی، اور زیتون کی، اور طور سینا، طور پہاڑ کی، اور مکہ امن والے شہر کی۔ سب سے پہلے تین اور زیتون، ان کی قسمیں کھانے کا مقصد، بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دونوں پھل بڑے مفید ہیں اور ان میں غذائیت بھی ہے انسان کے لیے، طرح طرح کے جسمانی طور پر فائدے بھی ہیں، اس لیے اس کی قسم کھائی۔ لیکن حقیقت میں اگر ہم باقی آیتوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف مراد پھل نہیں ہے، مراد وہ جگہ ہے جہاں پر یہ پھل پیدا ہوتا ہے، اور خصوصاً مڈل ایسٹ میں، عرب کے علاقے میں، جہاں پر یہ تین اور زیتون، انجیر اور زیتون پیدا ہوتے ہیں، وہ کون سا علاقہ ہے؟ وہ شام کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ۔ باقی تقریباً علاقوں میں اگر کہیں ہے بھی تو بہت کم ہے۔ تو عرب کے علاقوں میں خصوصاً یہ دونوں پھل پیدا ہوتے ہیں فلسطین میں۔ تو مراد جو ہے وہ سرزمین فلسطین ہے، کہ جس کو اللہ نے
مقدس یا مبارک جگہ کا نام دیا ہے، المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس کی زمین کو ہم نے بابرکت اس کو برکت دی ہے، اور اس طرح قرآن کریم میں ایک سے زیادہ آیتوں میں اس جگہ کو بابرکت کا نام دیا گیا ہے، اور بابرکت ہونے کی وجہ کہ اس میں کثرت سے انبیاء کا آنا، شریعتوں کا نازل ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصاً اس علاقے پر جو یعنی کہ اللہ کے انعامات رہے ہیں۔ تو اس لیے مراد صرف 3 زیتون پھل نہیں ہیں، بلکہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ فلسطین کا یہ علاقہ اور ارض فلسطین جو ہے۔ تو ان 3 جگہوں کی قسمیں کھائیں، ایک فلسطین کے علاقے کی جو انبیاء کا ان کے علاقہ ہے، اور دوسرا وہ طور کی قسم کیا ہے، اس لیے ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس پہاڑ پر ہم کلام ہوتے تھے، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے ایک سے زیادہ جگہ پر۔ اور مکہ کے حوالے سے کوئی شک نہیں کہ دنیا کی افضل ترین جگہ ہے۔ ان تینوں جگہوں کی قسمیں کھائیں۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا سورۃ العصر میں کہ قسم کے بعد جواب قسم ہوتا ہے۔ جواب قسم کا معنی کہ قسم کا مقصد کہ جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے، جس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو ان تینوں قسموں کو کھانے کا مقصد کیا ہے، کیا حقیقت واضح کی؟ آگے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لام اور قد دونوں ہی تاکید کے لیے آتے ہیں، لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، 2 تاکیدیں، اور اس سے پہلے 3 قسمیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قسموں کے بعد کہ یقیناً ضرور خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو فی احسن تقویم، احسن کے معنی سب سے بہتر، ایک ہوتا ہے حسن اچھا، اور ایک ہوتا ہے احسن جو سب سے اچھا۔ تقویم کے معنی ڈھانچہ بھی، شکل و صورت بھی، اور کوئی شک نہیں کہ انسان اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے، اپنے ڈھانچے کے لحاظ سے بھی جو ہمارے سامنے دیکھی جانے والی مخلوقات میں ان میں سب سے افضل ہے۔ جانوروں کو دیکھیے کہ ان کو پانی پینے کے لیے، چارہ کھانے کے لیے منہ نیچے کرنا پڑتا ہے، سمجھے نا، ان کے سر جھکے ہوتے ہیں اور 4 پاؤں پر چلنا ہوتا ہے، اور اس انداز سے، جبکہ انسان کو اللہ نے سیدھا کھڑا کر دیا اور اس کے اعضاء کو اس انداز سے مرتب کیا، اس انداز سے اس کے اعضاء، آنکھیں ہوں، کان ہو، ناک ہو، ہاتھ پاؤں ہوں، کہ جو مکمل ایک جیسے بہت بڑی پلان کے ساتھ کوئی انسان کرتا ہے کوئی چیز، رب کائنات نے اس انسان کے اس انداز سے اس کی شکل و صورت بنائی، اس کا ڈھانچہ بنایا۔ اور تقویم کے اندر ڈھانچہ بھی ہے، شکل و صورت بھی ہے، خوبصورتی بھی انسان کی، کوئی شک نہیں۔ اور اس تقویم کے اندر انسان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، سوچ و فکر کی، عقل کی، کہ وہ صلاحیتیں کہ جو دیکھی جانے والی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ہیں، عقل سوچ کے لحاظ سے، ان چیزوں کے اعتبار سے کوئی شک نہیں کہ اللہ نے انسان کو وہ قوت صلاحیت دی ہیں، وہ عقل دی ہے کہ جو حتیٰ کہ جنوں کے پاس بھی نہیں، اور جانوروں کے پاس تو چونکہ وہ ان کو ویسے بھی عقل کہا جاتا ہے۔ تو انسان کو اس لحاظ سے اس کو بہترین ڈھانچہ، بہترین شکل و صورت، بہترین اس کو یعنی کہ صلاحیتیں، تو تقویم کے اس لفظ کے اندر سارا کچھ آتا ہے۔ تو جس میں انسان کی اصل تخلیق جو ہے، اصل خلقت جو ہے، اس میں انسان کی برتری کا بیان ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور یقیناً ہم نے تکریم دی، عزت دی بنی آدم کو، اور اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کا نام دیا جاتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے اشرف ہے اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اور خصوصاً وہ مخلوقات جو ہمیں دیکھی جانے والی ہماری۔ تو یہ ہے انسان کی اصل تخلیق۔ اب اصل تخلیق اس کا، تیسری چیز اس کا مقام، اس کی صلاحیتیں، اس کے جسمانی طور پر بھی، اور تیسری جو چیز ہے جو اس کو مقام دیا ہے، مقام کے لحاظ سے بھی اللہ نے رسالت نبوت کا سلسلہ جنوں کے اندر نہیں چلایا، کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، فرشتوں میں اگر کوئی اللہ کی طرف سے پیغام نبیوں تک پہنچانے والا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اصل رسالت کا کام اللہ نے کس سے لیا ہے؟ وہ انسانوں سے لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا مقام کس کو دینا ہے۔ یعنی یہ عظیم مقام ہے
کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چنا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کا کیا مقام ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے وقت ہی جب فرشتوں نے پوچھا کہ اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں اس آدم کے بارے میں کہ جو تم نہیں جانتے، یعنی ان سے وہ کام لینے والا ہوں جو حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی نہیں لیا۔ اللہ کے دین کا قائم کرنا اس زمین پر، دین کی دعوت دینا اور دین کے غلبے کا کام اللہ نے فرشتوں سے نہیں لیا، جنوں سے نہیں لیا، کسی اور مخلوق سے نہیں لیا، وہ اسی انسان سے لیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں جانشین، جو ایک دوسرے کے جانشین ہوں گے، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر چلیں گے۔ تو یہ ہے انسان کا مقام۔ تو اپنے مقام کے لحاظ سے، اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے، اپنی کیفیت ڈھانچے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے انسان کو اللہ نے احسن تقویم دی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا آگے یہ ہے کہ اس احسن تقویم پر کوئی قائم رہتے ہیں، کوئی اس کا پاس کرتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں، اور کچھ اس سے گر جاتے ہیں۔ ما ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا، لوٹا دیا، اسفل سافلین، سب سے نچلوں میں سے نچلا۔ اچھا، اس میں بعض علماء نے، جنہوں نے صرف تقویم کا معنی ظاہری ڈھانچہ ہی لیا ہے، انہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ انسان کا بوڑھا ہونا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچنا، کہ وہ آدمی جو جوانی میں اکڑ کر چلتا تھا اور سیدھا ہو کر چلتا تھا، بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جھک جاتا ہے، اور ایک نہیں بلکہ بعض کا دو لاٹھیوں کے سہارے چل رہا ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ انسان کا اسفل سافلین، سب سے نچلوں میں سے نچلا کر دیا، یعنی اس کا جسم جھکا دیا، جسم کے اندر کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، بلکہ جسم کے ساتھ عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ آدمی بچوں جیسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات تو بالکل بھی انسان کا دماغ جو ہے اس کے ساتھ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے اس انداز سے تفسیر کی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم کہیں گے جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل تفسیر اس کی دوسری ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو انسان کو مقام دیا تھا، اس مقام سے اس کے نیچے گرنا۔ جو شرف المخلوقات اس کو بنایا تھا، کہ جن انسانوں کے اندر سے نبی ہیں، رسول ہیں اور عظیم لوگ ہیں، تو ان انسانوں میں سے کچھ لوگ جب گرتے ہیں اپنے اس مقام سے، تو گر کر کہاں جاتے ہیں؟ اور کہا جاتا ہے کہ آدمی جتنا اونچا چڑھا ہو، جب گرتا ہے تو پھر اتنا ہی اس کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آدمی سیڑھی کے دوسرے تیسرے زینے پر ہے، گرتا ہے تو چھوٹی موٹی معمولی چوٹ لگ جائے گی یا معمولی قسم کی تکلیف ہوگی، اور اگر سیڑھی کے اوپر سے اونچائی سے گرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پھر اسی قدر اس کی ہڈی پسلی ایک ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس انسان کو جتنا اونچا مقام دیا، جب اس اونچے مقام سے جب انسان گرتا ہے تو پھر ایسا گرتا ہے، اتنی گہرائی میں جاتا ہے، اور اتنا جو ہے وہ زیادہ گر جاتا ہے کہ جس گرنے تک کوئی دوسری مخلوق نہیں پہنچتی۔ اسے مایا کہ اس کو ہم کہ پھر رددنا ہو، ہم نے الٹے اس کو پلٹا دیا، اور ہم نے پلٹانے کا معنی کہ جو آدمی گمراہی کے رستے پر چل پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی پر رستے پر لگا دیتا ہے۔ نولیہ ما تولی، اللہ ماتا کہ جو گمراہی پر چل پڑتا ہے ہم ادھر ہی اس کو چلا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو گمراہ کرتا ہے، ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہدایت کے رستے کھولے ہوئے ہیں، ہدایت کے ہر طرح کے اس نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، لیکن انسان ہے کہ خود جو ہے وہ گمراہی ڈھونڈتا ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ چلا دیتا ہے۔ تو میں ثم رددناہ، پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں، لوٹا دیا ہم نے اس کو اسفل سافلین، نچلوں میں سے سب سے نچلا۔ اس سے پہلے ہم سورہ بینہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، کہ کافر مشرک کون ہیں؟ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ تو یہاں پر بھی انسان جب گرتا ہے تو مخلوقات میں سب سے بدترین ہو جاتا ہے، اپنے مقام میں بھی، اپنی حیثیت میں بھی، اور اپنے کردار اعمال میں بھی۔ اپنے کردار اعمال میں بھی ایسا گرتا ہے کہ جیسا کوئی دوسرا جانور کو مخلوق نہیں گرتی۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے کسی کتے بلی کو دیکھا ہے کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کیا ہو، کسی قبر درگاہ کے سامنے وہ سر ٹیکے ہو؟
کیا خیال ہے؟ کسی جانور کو کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے، کوئی کسی درگاہ کے، کسی بت خانے، کسی اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتا ہو، وہ جانور آسمان کی طرف سر اٹھاتا ہے۔ دیکھو گے آپ ان بے عقل جانوروں کو، کیا مانا کہ یہ بے عقل جانور بھی اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ نے جو اس کا مقصد، جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کا پورا کر رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا۔ لیکن انسان جب گرتا ہے تو ایسا گرتا ہے سب سے پہلے عقیدے کے اندر، اپنے دین کے اندر، کہ اپنے جیسے انسانوں کی صرف نہیں بلکہ جانوروں حیوانوں کی پوجا کرنے پر آ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے، کو گدھے شاہ، کو گھوڑے شاہ، کیا کیا وہ کون سے شاہ آپ کے یہاں ملک میں، آپ کے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں وہاں پر واقع ہی کو گدھا دبایا ہوتا ہے، کو گھوڑا دبا ہوتا ہے وہاں پر، سمجھے نا؟ بعض کو کتے دبے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بلکہ شرمگاہوں تک کی پوجا ہوتی ہے۔ سومناتھ کا وہ بت جو محمود غزنوی نے توڑا تھا، شیو لنگ نام، وہ یہی تو تھا کہ ایسا گرتا ہے انسان، ایسا اس کا اخلاق کردار برباد ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ انسان اس کی بات کرنا بھی اس کو شرم آتی ہے، اپنے عقیدے کے اندر، دین کے اندر۔ اور اسی طرح سے اپنے اخلاق و کردار میں کیسا گرتا ہے کہ اس قدر اس کے اندر حیوان کی، درندگی، بلکہ درندوں کی بلکہ توہین ہے۔ ایسے انسان کو درندہ کہنا درندوں کی توہین ہے۔ ہاں، درندوں میں سے سب سے جو خطرناک یا سب سے زیادہ برا جانور بھیڑیا کہا جاتا ہے، کہ وہ کھانا تو اس میں ایک جانور کو ہوتا ہے لیکن باقیوں کو چیر پھاڑ کرتا ہے، لیکن زیادہ نہیں، یعنی کہ پورے ریوڑ کو چیر پھاڑ کر دے۔ ہاں، کسی ایک بھیڑ کو کھانا، ایک کے دو تین کو اور چیر پھاڑ کر دے۔ باقی جانور جتنے بھی ہیں، شیر، چیتا ہو، جتنے بھی درندے ہیں، ان جتنا کھانا ہے، جس کو کھانا ہے اسی پر حملہ کریں گے، اسی کو چیر پھاڑ کریں گے۔ لیکن انسان کو دیکھیے کہ جب یہ اپنے ایک مقام سے گرتا ہے تو ایک نہیں بلکہ پہلے تو سابقہ زمانوں میں تلواروں سے مارتا تھا، قتل کرتا تھا پورے خاندانوں کو، اور آج کل ایٹم بم آ گئے ہیں کہ پوری شہر اور آبادیاں اور پوری قومیں تباہ ہوتی ہیں، اور دن رات انسان دوسرے انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے وہ دن رات اس ٹیکنالوجی کو تیار کر رہا ہے، اور جس قدر کے اس ٹیکنالوجی میں آگے ہے اتنا ہی زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی عزت و وقار سمجھی جاتی ہے۔ یہ ہے اس کی انسانیت، آج کے دور کی جہالت اور جاہلیت، کہ جس قدر کو درندگی میں آگے ہے، حیوانگی میں، ظلم میں آگے ہے، اسی قدر اس کو بڑا انسان سمجھا جاتا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر مفہوم اور کس قدر جو ہے معنی پلٹے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے انسان کے اندر درندگی اور معاملات، یعنی کہ ریپ کرنا عورتوں کو اور ظلم و ستم کرنے کے معاملات، کہ آپ کو کسی حیوان جانور کے اندر ایسی اس کی مثال نہیں ملے گی۔ تو یہ ہے انسان جب گرتا ہے تو کس قدر گر جاتا ہے، اس کی گراوٹ کی کیا انتہا ہوتی ہے، اس کی کمینگی کی کیا انتہا ہوتی ہے، اس کے اندر کیا بخل کنجوسیاں ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ جانوروں کو بھی دیکھو، ایک جانور کو دانہ ملتا ہے تو آوازیں دیتا ہے، دوسروں کو بلاتا ہے کہ وہ بھی اس دانے کے ساتھ اس کے ساتھ شریک ہو، سمجھے نا، کسی پرندے کو، اور ایسے ہی باقی جانور۔ اور انسان کی ہوس دیکھیے کہ اس کی ہوس کیا ہے، اس کا لالچ، اس کی مال کی ہوس اس کو کہاں تک پہنچائے ہوئے ہے، کس انداز سے دوسروں کا مال لوٹنا، ان کے حق چھیننا، بجائے کہ اپنی طرف سے ان پر خرچ کرنا۔ یہ انسان کا حال کہ جب اپنے مقام سے گر جاتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے ہے، سبھی تاریخ سے بڑی پڑی ہے کہ کتنی ہی آبادیاں اور ملک تباہ ہوئے ہیں صرف انسان کے اس درندگی کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں، کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے اس مقام پر قائم رہتے ہیں جو اللہ نے اس کو دیا ہے، احسن تقویم، اس مقام، اس مرتبے پر قائم رہتے۔ وہ کون ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو سچا ایمان لائے، خالص عقیدہ ہے، توحید ہے، اور عامل الصالحات، عمل کیے نیک۔ اور یہ ہم دونوں لفظوں کی تفسیر سے پہلے سورۃ العصر میں بیان کر چکے ہیں کہ جب قرآن کریم میں ایمان کی بات آتی ہے تو اس ایمان سے مراد صرف خالق کو کلمہ پڑھنا نہیں ہے، خالق کو ایمان کا دعویٰ نہیں ہے، وہ عقیدہ توحید ہے، وہ سچا عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی بندے سے چاہتا ہے۔ اور عامل الصالحات کے اندر نیک عمل، اور نیک عمل ہونے کی دو شرطیں کون سی ہیں؟
नेक अमल क्यों होने की दो शर्तें क्या क्या हैं? हाँ जी, हाँ, किसी में यानी अल्लाह के लिए खालिस हो, और दूसरा सुन्नत के मुताबिक हो। हमेशा मद्देनज़र रखिए इन चीज़ों को कि हमेशा नेक अमल वही होता है जो करने वाला मुसलमान मोमिन हो, सहीहुल अक़ीदा हो, और अल्लाह के लिए खालिस होकर करता हो और सुन्नत के मुताबिक करता हो। तो यहाँ पर आमनू के अंदर ईमान आ गया। उसके बाद अमल सालिहात के अंदर दो शर्तें बाकी रह गई, और वो कौन सी हैं? कि अल्लाह के लिए खालिस हो अमल और सुन्नत के मुताबिक हो। तो जो अमल अल्लाह के लिए खालिस नहीं, सुन्नत के मुताबिक नहीं, वो सालिहात में से नहीं है। तो फरमाया कि सिवाय वो लोग जो ईमान लाए और उन नेक अमल किए, हाँ, उनके लिए है, उनका मुकाम भी बाकी है, अहसन तक़वीम पर भी हैं, अशरफुल मखलूक हैं, सबसे बेहतर हैं, सबसे अफजल है दुनिया के अंदर भी, खैरुल बरिया हैं जो हमने पढ़ा था सूरह बय्यिना में, उनका मुकाम भी बाकी है। और हत्ता कि जिक्र किया था वहाँ पर कि बाज़ उलमा कहते हैं कि हत्ता कि नेक मुत्तकी परहेज़गार मोमन सच्चा ईमान वाला फ़रिश्तों से भी अफजल है। तो इनका आगे सिर्फ इनका अजर बयान किया कि इनका इनाम क्या है। इनका इनाम क्या है? फ़लहुम अजरुन गैरु ममनून, इनके लिए वो अजर है, वो बदला है, गैरु जो नहीं है, ममनून के मानी कटने वाला, ख़त्म होने वाला। इनके लिए वो बदला और अजर है कि जो ना ख़त्म होने वाला, और वो क्या है? वो जन्नत है। हाँ, जन्नत वो है कि जिसका जो ना कभी ख़त्म होने वाली है, ना उसकी नेमतें कभी ख़त्म होने वाली, और ना जन्नती ही कभी ख़त्म होने वाले, वो हमेशा हमेशा के लिए, कि जिसमें ना कि सिर्फ अजर का बयान किया कि उनके लिए, और अजरुन, अजरुन का लफ्ज़ जो है ना, ये अरबी ग्रामर के एतबार से इसका माना किया जाए तो बहुत बड़ा अजर, अजर अज़ीम। और जब रब कायनात किसी अजर को बहुत बड़ा कहता हो तो फिर उसके बड़ा होने का अंदाज़ा क्या हो सकता है। तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, और ऐसा अजर जो कभी ख़त्म ना होने वाला। इसलिए जन्नत वालों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करके क्या फरमाएगा कि या अहल जन्नत, है जन्नत वालों, इन्ना लकुम अन तहयू फला तमूतू अबदा, अब तुमको हमेशा ज़िंदा रह है, कभी मौत ना आएगी। इन्ना लकुम अन तसिहू फला तस्कमू अबदा, हमेशा सेहत ही चलती रहेगी, तंदुरुस्ती ही रहेगी, कभी बीमारी तकलीफ़ ना आएगी। व इन्ना लकुम अन तनअमू, और हमेशा तुमको नेमतें मिलती रहेंगी, और ये नेमतें कभी ख़त्म ना होंगी। तो ये है, और सबसे निचले दर्जों में जा गिरे। और एक वो जो नेक अमल करके नेकी कर रहे हैं, तकवा परहेज़गारी पर चल रहे हैं, ईमान है और तौहीद है और सारा कुछ है। अब क्या ख्याल है? बुरा और नेकी करने वाला दोनों बराबर, मोमिन और काफिर दोनों बराबर। अल्लाह फरमाता है सूरत एक से ज़्यादा जगह पर अल्लाह ने जिक्र किया है, सूरत कलम में फरमाता है अल्लाह ताला, अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या तुम समझते हो कि हम मुजरमों बेईमानों को इसी तरह बना देंगे जिस तरह अल्लाह ताला के मुती फरमाबरदार है। मुस्लिमीन अल्लाह के मुती फरमाबरदार, कल मुजरिमीन जिस तरह मुजरम बेईमान है। मा लकुम कैफ़ तहकुमून, तुम्हारी अक्लें कहाँ पर हैं, कैसी बातें करते हो कि एक आदमी सुबह शाम दिन रात उसका काम अल्लाह की इबादत, नेकी, तकवा, परहेज़गारी, अपनी ज़बान को, अपने कान को, अपने हाथ पाँव, हर चीज़ को कंट्रोल किए हुए है कि कोई गलत बात ना होने पाए, अल्लाह ताला के हक़ में कोई गलत चीज़ ना हो जाए, बंदों पर कोई जुल्म ज़्यादती ना हो जाए, और बंदों पर एहसान और नेकियां उनके ऊपर ख़र्च करना, और जो उनके साथ नेकी हो सकती है दिन रात उसकी कोशिशें चल रही हैं, और उसके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, दुनिया की लज्जतों को छोड़ा हुआ है, समझे ना, अल्लाह की राह में ख़र्च हो रहा है, कुर्बानियाँ दे रहा है दीन की खातिर। और दूसरा फासिक, फाजर, काफिर, बेईमान, दुनिया की लज्जतें उड़ा रहा है, जो बदमाशी, जो बेहयाई, बदकारी उसको मौका मिल रहा है, वो हर चीज़ में आगे है। हाँ, दोनों बराबर। हाँ, किसी इंसान से भी अगर इस तरह का मामला तवक्को किया जाए तो कहा जाएगा कि बड़ा ज़ालिम इंसान है, कि दोनों को एक बराबर करने वाला। यानी अगर फ़र्ज़ करें आपके पास दो आदमी हों, दोनों को आपने कोई ड्यूटी दी भी, आप लोगों ने ये काम करना है, एक सुबह से शाम तक वो ड्यूटी करता रहा और काम पे लगा रहा, खूब मेहनत की, आपके उस हुक्म को पूरा किया, और दूसरा हुक्म को पूरा करने के बजाय बल्कि आपका मजाक उड़ाता रहा, हमें इस तरह के हुक्म देता है, ये बेवकूफ़ आदमी है, इस तरह का शख्स है, आपका मजाक उड़ाता रहा, और शाम को दोनों ही को आप बराबर की मजदूरी उजर दे दे, ये बड़े अच्छे काम किए हैं। हाँ, ये कोई या तो कोई बेवकूफ़ होगा, अक्ल का अंधा होगा ऐसा काम करने वाला, या कोई वाकई बड़ा ज़ालिम फासिक बेईमान होगा, आदमी होगा। हम इंसानों से ऐसी तवक्को नहीं करते कि ऐसा आदमी कोई काम करता है तो उसको हम ज़ालिम कहते हैं। तो रब्बे कायनात तो अहकमुल हाकिमीन है। माया के फवा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन। अगर दो तरह के लोग हैं, एक अस्फलुस साफिलीन में है
اور ایک اعلیٰ علیین میں ہے، متقی پرہیزگار ہے، تقوی ایمان ہے، اور دوسرا فاسق فاجر ہے، دونوں کے بدلے الگ الگ ہیں۔ جب کردار الگ ہیں تو بدلے بھی الگ ہیں، تو پھر یہ بدلے کہاں ملیں گے؟ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہی ملتے ہیں، کبھی مل جاتے ہیں۔ اللہ ظالم کو بعض اوقات مارتا ہے، جس طرح کہ آپ ماتے ہیں ان اللہ علیم للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا، اسی رسی کھلی چھوڑتا ہے، لیکن کب تک؟ ایک وقت تک۔ ہاں، جب پکڑنے پہ آتا پھر ایسی پکڑ کرتا ہے، فرعون کو ہوتے دے کے مارا پھر سمندر میں۔ ہاں، اس بنی اسرائیل کے بچے قتل کر کے ظالم نے کیا کیا تھا؟ تو یہ ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظلم کا کسی کو بدلہ دیتا ہے، لیکن یہ بدلہ نہیں ہے، یہ صرف معمولی سی جھلک ہے اس بدلے کی۔ تو دنیا کے اندر اگر کسی کو انعام بھی ملتا ہے اپنی کسی نیکی کا، کسی اچھے کام کا، معمولی سا ہوتا ہے، اور اگر کسی ظالم کو، کسی فاسق فاجر کافر کو اس کے کفر بے ایمانی کا بدلہ ملتا ہے تو معمولی سا ہوتا ہے۔ اصل جو ہے بدلے کا دن کون سا ہے؟ یوم الدین۔ یہاں پر بھی اسی لیے فرمایا ہے بعد بالدین، دین کا نام دیا قیامت کے دن کو۔ تو اس کا معنی پھر ہماری عقل ہی تقاضا کرتی ہے، انسان کو یہاں پر اس کی عقل کو مخاطب کیا گیا۔ قیامت کو لوگ جھٹلاتے تھے آپ کے زمانے میں، آپ سے پہلے بھی کافر، کہ قیامت نہیں ہوگی، مر کے مٹی میں مل گیا بات ختم ہوگی، کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، قیامت کیسے ہوگی؟ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ عقل ہی انسان کی تقاضا کرتی ہے کہ لازماً ایک ایسا وقت ہو کہ جب ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ ملے۔ جس نے زندگی بھر نیکیاں کی ہیں تاکہ اس کو نیکیوں کا بدلہ ملے، اور برائی کرنے والے کو برائی کا صلہ ملے، اس کا بدلہ ملے۔ فما یکذبک بعد بالدین، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ یا یکذبک، تم کو کیا چیز جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، اگر انسان کو مخاطب کیا گیا۔ ایک تو انسان کو مخاطب کرنے کا معنی کیا، انسان جو تم قیامت کو جھٹلاتا ہے، تمہیں کیا چیز آمادہ کرتی ہے کہ تو قیامت کو جھٹلائے؟ اس کے بعد بھی اس کے بعد یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے کردار ہیں، دو طرح کے عمل ہیں، پھر بھی تو قیامت کو جھٹلاتا ہے، تو تمہیں کیا چیز آمادہ کرتی ہے کہ تو قیامت کو جھٹلائے؟ تو ایک خطاب کس کو ہے؟ انسان کو، اور دوسرا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی کون ہے کہ جو آپ کو قیامت کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ کہ آپ جب کہتے قیامت آئے گی، کافر کہتے کیسے آئے گی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو وہ ہڈی کو گلی ہڈی بوسیدہ اٹھا کر لاتے آپ کے سامنے، اس کو بکھیرتے، ریزہ کرتے کہ اس ہڈی کو اللہ زندہ کرے گا، یعنی اس انداز سے جھٹلاتے کہ واقعی ہی جیسے یہ بات ہونے والی ہو ہی نہ کسی قیمت۔ تو اللہ مانتا ہے کہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ لازماً ایسا دن ہو کہ جس میں بدلہ ملے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بھی کون ہے کہ جو آپ کو قیامت کے بارے میں جھٹلاتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی؟ تو مجھے معنی واضح ہو گیا ہوگا اس آیت کا۔ ایک خطاب ہے انسان کو کہ انسان جو تو جھٹلاتا ہے قیامت کو، اس حقیقت کو واضح ہونے کے بعد بھی کہ جب لوگ دو طرح کے ہیں، ان کے کردار دو طرح کے ہیں، اور دونوں کو ان کا بدلہ ملنا چاہیے، اور بدلہ ملنے کا ایک دن ہے قیامت کا دن، تو پھر بھی تو اس قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیسے جھٹلاتا ہے اس کو؟ اور دوسرا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ حقیقت واضح ہوگی تو پھر بھی آپ کو کون ہے کہ جو جھٹلاتا ہے قیامت کے بارے میں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں اللہ تعالیٰ باحکم الحاکمین، حاکموں میں سب سے بہتر حاکم، یعنی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ جس طرح ہم نے ابھی مثال دی ہے کہ عام انسان سے بھی توقع نہیں کی جاتی کہ دو مختلف طرح کے کام کرنے والے، اپوزٹ کام کرنے والے، ایک اطاعت کرنے والا، دوسرا آپ کا مذاق اڑانے والا، اور دونوں ہی کو آپ ایک درجے پر رکھیں، عام انسان سے بھی توقع نہیں کی جاتی۔ چاہے کہ کسی قاضی جج سے ایسی توقع کی جائے، کہ چاہے کہ کسی حکمران سے ایسی توقع کی جائے دنیا کے، اور چاہے کہ دنیا کے کائنات کے حکمران سے، جو احکم الحاکمین ہے، کہ جس کے ہاں ذرہ بر ظلم نہیں ہوتا۔ ولا ربک مثقال ذرہ، کہتے رب جو ہے ذرہ بر بھی ظلم نہیں کرتا، کہ اس سے تم توقع کرتے ہو کہ ظالم کو، فاسق فاجر فرعون جیسے بے ایمانوں کو بھی جنت میں بھیج دے، اور ابو بکر صدیق جیسے متقی پرہیزگار کو جنت میں بھیج دے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگاروں پر لیٹنے والے، مکہ میں ان کو گھسیٹا جاتا ہے، اللہ کے دین کی خاطر، توحید کی خاطر مارا جاتا ہے، اب وہ مار کھانے والے اور ان کا ظالم آقا امیہ ابن خلف، وہ بے ایمان، وہ بھی جنت میں جائے، بلال بھی جنت میں جائے، یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ مکہ کے کافر کہتے تھے کہ اگر جنت نام کی کوئی چیز ہے، آخرت میں کوئی جنت ہوگی تو وہ بھی ہمارے لیے ہوگی۔
کس لیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی سرداریاں ہم کو دی ہیں، مال ہمیں دیا ہے، اس کا معنی کہ اللہ ہم پر بڑا راضی ہے۔ اور یہ بھی شیطان کا ایک چکمہ ہے انسان کے ساتھ کہ انسان جب دنیا کی فراوانیوں میں ہوتا ہے تو سمجھتا ہے انسان کہ میں بڑا خیر سے ہوں، اللہ مجھ پر بڑا خوش ہے۔ اور آپ سے کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی و بے ایمانیوں کے باوجود اس پر نعمتیں کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے، استدراج ہے، اس کی رسی ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بے ایمان کو ڈھیلا چھوڑ کر پھر ایسا پکڑنا چاہتا ہے، ایسی مار مارے گا کہ جیسی مار کسی کو نہ ماری ہو، لیکن انسان ہے اپنی بے وقوفی میں نہیں سمجھتا۔ تو جس طرح میں نے کیا کہ اصل حقیقت اس صورت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کی کہ جس کو تم جھٹلاتے ہو اس کا آنا ضروری ہے، اور عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ قیامت ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ان کے کیے ہوئے کا بدلہ ملے، اور اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الدین کہا گیا ہے کہ جو بدلے کا دن ہے۔ بارک اللہ فیکم، دوبارہ اس کے معنی دیکھ لیجیے۔ والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین اور اس امن والے مکہ شہر کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ضرور ہم نے پیدا کیا انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت اس کے ڈھانچے میں اور مقام میں، ثم پھر رددناہ ہم نے اس کو لوٹا دیا، پلٹا دیا، اسفل سافلین نچلوں میں سب سے نچلا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون پس ان کے لیے اتنا عظیم اجر ہے کہ جو ختم نہ ہونے والا ہو۔ فما یکذبک پس کیا چیز آپ کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، بعد اس کے بعد بھی، بالدین قیامت کے بارے میں، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ باحکم الحاکمین حاکموں میں سب سے بہتر حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ بارک اللہ فیکم۔